بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پستول کی نال ایک لمحے کے لیے بھی میری پسلیوں سے نہیں ہٹی تھی۔ حمان کا وہ چیلا گویا میرے ساتھ ہی پھسلتا ہوا کار سے باہر آیا تھا۔ میں نے اسے کسی چیز کو پکڑتے یا سہارے کے لیے کسی چیز پر ہاتھ رکھتے نہیں دیکھا۔ حمان مجھ سے پہلے ہی گاڑی سے اتر چکا تھا اور میں جب سیدھا کھڑا ہونے میں کامیاب ہوا تو میں نے اسے اپنے سامنے کھڑے پایا۔ وہ قد میں بمشکل میرے سینے تک پہنچتا تھا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھ میں لمبی سی نال کا ایک پستول تھا، جس کی وجہ سے شاید وہ اپنے آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ بلند قامت محسوس کر رہا تھا۔ اس دوران اس کے چیلے کے پستول کی نال میری کمر پر منتقل ہو چکی تھی۔ حمان نے پستول کی نال میرے سینے پر رکھ دی، یعنی اس وقت میں دو بہت بڑے پیشہ ور قاتلوں اور ان کے نہایت جدید پستولوں کے درمیان سینڈوچ بن چکا تھا۔ میں بہت گناہ گار سا آدمی ہوں۔ یقین کی دولت بڑے خاص اور نیک بندوں کے پاس ہوتی ہے، اس کے باوجود نہ جانے کیوں ہمیشہ ایک عجیب سی طمانینت میرے ساتھ رہی تھی۔ موت کے منہ میں بھی میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، اس لیے کوئی غیبی طاقت ضرور میری حفاظت کرے گی۔ اس روز ایک لمحے کے لیے میرا یقین متزلزل سا ہو گیا۔ آخر کار میں ایک گناہ گار دنیا دار آدمی تھا۔ میری بنیاد تو عام سی ہی تھی، میری بنیاد میں روحانی طاقت کا کنکریٹ تو نہیں تھا۔ یقین کا سہارا ہٹا تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھ پر یہ کمزوری صرف ایک لمحے کے لیے غالب آئی۔ وہ لمحہ آیا اور گزر گیا۔ ان دونوں کو تو یقیناً پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ اس ایک لمحے میں میری روح پر کیسی طغیانی سی آ کر گزر گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے میری یقین کی طاقت پہلے سے زیادہ شدت سے عود کر آئی۔ شاید یہی وہ طاقت تھی جو صرف روح میں ہی نہیں جسم میں بھی بجلیاں سی بھرے رکھتی تھی۔ حمان نے دائیں ہاتھ سے پستول میرے سینے پر رکھا ہوا تھا، بایاں ہاتھ اس نے میری داڑھی مونچھ نوچنے کے لیے بڑھایا۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ میرے دونوں ہاتھ کس تیزی سے حرکت میں آئے۔ ایک ہاتھ حمان کی پستول والی کلائی پر نیچے سے اوپر کی طرف مارتے ہوئے میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ میں اتنی قوت سے گونسا رسید کیا کہ وہ فضا میں کم از کم 2 فٹ اچھلا۔ اس کے پستول سے فائر ہو چکا تھا، لیکن گولی آسمان کی طرف گئی تھی اور اسی لمحے میں اپنے آپ کو زمین پر گرا چکا تھا۔ وقت کے تعین کے سلسلے میں نے جوا ہی کھیلا تھا، جان کی بازی لگائی تھی، اسی لیے پیچھے سے فائر ہوا تھا، لیکن میں زمین پر گر چکا تھا۔ یہ سب کچھ تقریباً ایک ساتھ ہی ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہ پھرتی دکھانے میں کامیاب کیوں کر ہوا تھا۔ یہ کام اتنے ہی وقفے میں ہوا تھا جتنا ٹریگر دبانے اور گولی چلنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ قدرت نے عجیب ہی کام دکھایا۔ حمان کے چیلے نے جو گولی چلائی تھی، میں معجزاتی سے انداز میں اس کے سامنے سے ہٹ چکا تھا اور وہ گولی حمان کو لگ چکی تھی، جو اس لمحے میرا گونسا کھا کر ہوا میں اچھلا تھا۔ تاہم اس وقت تک مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حمان کو خود اس کے چیلے ہی کی چلائی ہوئی گولی لگ چکی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ دیکھنے کی فرصت نہیں تھی، بس اتنا احساس ضرور تھا کہ حمان میرے اندازے سے کچھ زیادہ ہی دور جا کر گرا تھا۔ حمان کا شاگرد اس وقت تک دوسرا فائر بھی کر چکا تھا، لیکن میں اس کی ٹانگ کھینچ چکا تھا۔ دوسری گولی تو نہ جانے کس طرف گئی، لیکن گرتے گرتے وہ تیسرا فائر بھی کر چکا تھا۔ گولی میرے کان کے قریب سے گزر کر غالباً زمین میں پیوست ہوئی۔ اس وقت تک اس کی ریوالور والی کلائی میری گرفت میں آ چکی تھی اور یہ وہ موقع تھا جہاں سے جسمانی طاقت کا کام شروع ہوتا تھا۔ اس نے پستول کا رخ میری طرف کر کے فائر کرنے کی کوشش میں پستول خالی کر لیا۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ اس دوران اس کا بازو مڑتا چلا گیا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے اسے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ دبلا پتلا ہونے کے باوجود عام نوجوانوں کی نسبت طاقتور اور مضبوط تھا، لیکن میرے لیے نہیں۔ اس کا پستول خالی ہونے کے باوجود میں اس کا بازو موڑتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ کڑک کی آواز آئی اور اس کا بازو کوہنی سے الگ ہو گیا۔
لیکن میں نوجوان کی قوت برداشت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے حلق سے چیخ نہیں نکلی، گھٹے گھٹے سے انداز میں وہ محض گرا کر رہ گیا۔ چند سیکنڈ کی اس کشمکش کے دوران بھی میں اس بات پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا کہ اب تک مجھے حمان کی طرف سے گولی کیوں نہیں لگی تھی۔ اس وقت تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسے اس کے اپنے ہی چیلے کی گولی لگ چکی تھی۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا گونسا اس کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا اور وہ کہیں بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے چیلے کے لیے اتنی ہی سزا کو کافی سمجھا کہ اس کا بازو ٹوٹ چکا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس بدبخت کا بایاں ہاتھ تیزی سے کوٹ کی اندرونی جیب میں گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک اور گن کی جھلک دیکھی۔ اس امکان کی طرف میرا ذہن گیا ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس دوسری گن بھی ہو سکتی تھی۔ یہ اس کی بد نصیبی ہی تھی کہ اس نے دوسری گن نکالنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ میں نے تو اپنی دانش میں ضبط سے کام لیا تھا اور اسے زندہ رہنے کا موقع دیا تھا، لیکن بعض باتیں موت کے ہرکاروں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وقت تک سیدھا کھڑا نہیں ہو پایا تھا جب میں نے اس کے ہاتھ میں کسی گن کی جھلک دیکھی۔ ہم اس وقت گاڑی کے قریب ہی تھے اور وہ دروازہ کھلا تھا جس سے ہم باہر آئے تھے۔ کدال کا دستہ اس دروازے سے جھانک رہا تھا۔ پلک جھپکتے میں کدال میرے ہاتھ میں آئی اور اپنے آپ کو اس کے متوقع فائر سے بچاتے ہوئے میں نے ایک ہی ہاتھ سے کدال گھمائی۔ وہ شاید ایک بازو ٹوٹنے کی تکلیف کی وجہ سے دوسرے ہاتھ کو بھی صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکا۔ گولی نہ جانے کس طرف گئی۔ اس وقت تک کدال کا پھل اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو چکا تھا۔ میں نے کدال نکالنے کی کوشش کی تو اس کا سر کدال کے ساتھ اوپر اٹھایا۔ میں نے کدال کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے جسم کو تشنجی سے انداز میں 2-3 جھٹکے لگے، پھر وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ کدال اس کے سر میں پیوست تھی۔ اب میں نے حمان کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہ لڑک کر قدرے نشیب میں جا گرا تھا اور ساکت پڑا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا اس کے سینے سے بل بل خون بہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ شاید آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں اس کے قریب کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں بھی لہو رنگ تھیں۔ میں اس کی صورت دیکھنے میں کچھ ایسا محب تھا کہ اس کے نہایت آہستگی سے ہلتے ہوئے ہاتھ کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ شاید مجھے توقع نہیں تھی کہ آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی کوئی اپنی زندگی کی بچی کھچی رمق کو فائر کرنے میں مصرف کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس کی آنکھوں سے جھانکتی ہوئی نفرت سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نفرت نے ہی مجھے مبہوت کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مرتے وقت بھی کسی کی آنکھوں میں نفرت کی یہ شدت نظر آ سکتی تھی۔ میں اچانک ہی گویا کسی خواب سے چونکا۔ اس کا لرزتا ہوا ہاتھ سیدھا ہو چکا تھا اور اس میں پستول تھا۔ اگر میں نے بروقت اپنے آپ کو زمین پر نہ گرا دیا ہوتا تو شاید گولی عین میرے چہرے پر لگتی۔ اس کی یہ حرکت کچھ ایسی ہی تھی جیسے شمع بجھنے سے پہلے آخری بار بھڑکی ہو۔ میں نے گرتے گرتے اس کے مصنوعی سفیدی سے سجے ہوئے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر کچھ اوپر اٹھا کر زور سے زمین پر مارا اور وہ ساکت ہو گیا۔ اس کا پستول والا ہاتھ پہلے ہی زمین پر گر کر ساکت ہو چکا تھا۔ اس بار میں نے احتیاط برتی اور اٹھنے سے پہلے اس کے ہاتھ سے پستول نکال لیا، لیکن اب وہ واقعی ساکت ہو چکا تھا۔ اس کی نفرت بھری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ آخرکار میں نے پستول اس کی لاش پر ہی پھینک دیا۔ چند لمحے وہیں کھڑا گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ میرے ذہن میں چلتی ہوئی آندیاں تھم گئی تھیں اور میرے ارد گرد بھی گہرا سکوت طاری تھا۔ شاید یہ موت کا سکوت تھا۔ میں چند منٹ وہیں گمسم کھڑا رہا، پھر بوجھل سے انداز میں قدم اٹھاتا پہاڑی کے دوسری طرف سے گھوم کر سڑک کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد میں اسی سڑک کے کنارے کنارے پیدل خانہ بدوشوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا جس سے آیا تھا۔ اب میں نے لفٹ لینے کے لیے کسی کو ہاتھ نہیں دیا اور نہ ہی کسی گاڑی والے نے میری طرف توجہ دی۔ اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت میں چلتا رہا۔ مجھے وقت کی رفتار کا کوئی احساس نہ رہا، البتہ یہ احساس ضرور ہوا کہ جب میں خانہ بدوشوں کی بستی پہنچا تو پسینے میں شرابور تھا۔ میں جس گلی سے بستی میں داخل ہونے لگا، اس کے کونے پر 2 مفلوق الحال آدمی زمین پر خانے بنائے چوسر کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ان کے حلیے گو کے بہت بدلے ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں پہچان لیا۔
وہ منیر اور مسعود تھے، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں چلا گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا گیٹ اپ کتنا قابل بھروسہ تھا، میرے ساتھی بھی مجھے پہچانتے تھے یا نہیں۔ منیر اٹھ کر تیزی سے میرے سامنے آ گیا اور میرا راستہ تقریباً روکتے ہوئے بولا، کس سے ملنا ہے، کس کے پاس جا رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، کسی طرح مجھے افضل چودھری سے ملوا دو، وہ الو کی دم نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بے اختیارانہ سے انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ سر، آپ، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ پہنچ چکے ہیں اور کل یہاں بھی آئے تھے۔ افسوس کل آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے مسعود کو پکارا، اوئے بینڈے، ذرا آ کر دیکھ تو صحیح کون آیا ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ مسعود کا نام اس وقت بینڈا تھا۔ وہ بھی آ کر مجھ سے ملا اور کچھ دیر ویسی ہی باتیں ہوتی رہیں جیسی عموماً ایک عرصے تک بچھڑے رہنے کے بعد ملنے والی دوستوں میں ہوتی ہیں۔ پھر منیر کو جیسے کچھ یاد آیا، وہ چونکتے ہوئے بولا، آپ پہلے جلدی سے جا کر نفیس صاحب سے مل لیں۔ میرا خیال ہے وہ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اس حلیے میں یہاں پہنچیں گے۔ میں نفیس صاحب کے خیمے میں پہنچا تو وہ واقعی بے تابی سے میرے منتظر تھے۔ چھوٹتے ہی بولے، کہاں رہ گئے تھے بھائی، میں تو تمہارے انتظار میں سوکھ گیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا، ورنہ شاید آپ زندگی بھر ہی میرا انتظار کرتے رہتے۔ میں نے خیمے میں رکھی سراہی سے ایک بڑے سے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا، کیا ہوا، خیریت تو تھی؟ وہ کچھ چونکے۔ آپ کی حکمت عملی نے تو مجھے مروا دیا تھا۔ میں پانی پیٹ میں انڈیلنے کے بعد کہا، خدا کا شکر ہے کہ بچ کر آ گیا، لیکن بات پھر وہی آتی ہے، قدرت جو کرتی ہے بہتر کرتی ہے، اور میں قدرت کے کاموں پر حیران بھی بہت ہوں۔ شاید میں استنبول میں اس کام کو ادھورا چھوڑ آیا تھا جو قدرت کو مجھ سے یہاں مکمل کرانا تھا، اور میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ اس واقعے سے تمہارا کوئی تعلق نظر نہ آئے۔ اگر ایسی کوئی شہادت ہوئی تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں بولتے جا رہے تھے۔ مجھے خود اس واقعے کا کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، پھر انہیں تمام واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے فوراً موبائل فون نکالا اور کچھ لوگوں کو ہدایت۔ آخر ہوا کیا؟ نفیس صاحب بیڑی سلگا کر میرے قریب آن بیٹھے۔ میرا ذہن اس وقت واقعی کہیں دور پہنچا ہوا تھا۔ مجھے ان کی آواز بھی دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری نظر میں ابھی تک حمان اور اس کے چیلے کی صورت گھوم رہی تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، آج مجھے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی صرف موت ہی انسان کا تعاقب نہیں کرتی، انسان خود بھی موت کا تعاقب کرتا ہے۔ حمان سے میری خواہ مخواہ کی کشمکش استنبول میں ختم ہو گئی تھی اور میں اسے زندہ سلامت چھوڑ کر آ گیا تھا۔ یہاں آ کر میں گویا اس معاملے کو بھول ہی گیا تھا۔ حقیقت میں تو میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن وہ بدبخت مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے پیچھے پیچھے یہاں آن پہنچا۔ در حقیقت وہ اپنی موت کو ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی اس سے یہاں ملاقات ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حمان تمہارے ہاتھوں مر چکا ہے؟ نفیس صاحب بے تابانہ انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ صرف حمان ہی نہیں، اس کا ایک چیلا بھی جس پر اسے بہت ناز تھا۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، مذاق مت کرو یار۔ نفیس صاحب مجھے گھورتے ہوئے بولے، میں عمر میں بھی تم سے کافی بڑا ہوں اور ایک طرح سے کچھ عرصے کے لیے تمہارا افسر ہوں۔ آپ اسے مذاق کیوں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے انہیں گھورا۔ میری تو اس وقت حصے مزاحس ہو چکی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم اتنے اطمینان سے حمان کے مرنے کی بات کر رہے ہو۔ اس کو مارنے کے لیے کسی زمانے میں دنیا کی کئی مشہور خفیہ ایجنسیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، مگر وہ خطرناک ترین ایجنٹوں سے بچ کر نکلتا رہا تھا۔ اس وقت اس کی موت نہیں لکھی ہوگی۔ جب موت لکھی ہوتی ہے تو ہاتھی چیونٹی کے ذریعے بھی مار سکتا ہے، اور میں کچھ ایسی چیونٹی بھی نہیں ہوں۔ البتہ آپ لوگوں کے لیے ہم جیسے لوگوں کا معاملہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا،
مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ نفیس صاحب خیمے میں ٹہلنے لگے۔ تم مجھے صحیح طرح بتاؤ آخر یہ واقعہ کب، کہاں اور کیسے پیش آیا؟ وہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، در حقیقت یہ بہت اہم واقعہ ہے، بین الاقوامی اہمیت کی خبر ہے۔ ان کے انداز سے واقعی لگ رہا تھا کہ کوئی اہم واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ انہوں نے کئی افراد سے بات کی اور کافی دیر میں فارغ ہوئے۔ میں اس دوران ان کی صورت دیکھتا رہا اور بور ہوتا رہا۔ آخر کار انہوں نے فون کی جان چھوڑی تو میں نے کہا، میرا خیال ہے آپ نے مجھے کسی کام کے لیے یہاں بلایا ہوگا، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ کام اب بیچ میں ہی رہ گیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ کام تو ہونا ہی ہے، تاہم وہ کام کچھ ایسا خاص بھی نہیں ہے۔ دراصل میں تمہیں وہ سرنگ دکھانا چاہتا تھا جو ہم اپنی دانش میں نہایت رازداری سے کھود رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں رائے لینا چاہتا ہوں۔ نفیس صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے، میں کوئی انجینئر وغیرہ تو ہوں نہیں، میں بھلا کیا رائے دے سکتا ہوں؟ میں نے حیرت سے کہا، میں تم سے انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ کامن سینس کے نقطہ نظر سے رائے لینا چاہتا ہوں۔ انجینئر تو ہمارے پاس بہت ہیں اور وہ سب اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، وہ صرف ٹیکنیکل رائے دے سکتے ہیں۔ اس رائے کے پیچھے کچھ ضروری محسوسات کام نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولے، کل شام رپورٹ آئی ہے کہ کچھ حساس آلات نشاندہی کر رہے ہیں جس سمت میں کھدائی جاری ہے، اس سمت میں کچھ ہی آگے کوئی ٹھوس چیز موجود ہے، زمین کی ساخت سے مختلف کوئی چیز۔ میں نے کھدائی رکوا دی ہے، اب ہمیں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر بہت احتیاط سے اٹھانا ہے۔ ہمیں ایسی ہی کسی خبر کا انتظار تھا۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم پہلے میرے ساتھ چل کر سرنگ کا معائنہ تو کرو، نفیس صاحب اٹھتے ہوئے بولے۔ ہم دونوں خیمے سے نکلے اور بستی کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے ہوتے ہوئے اس سمت میں روانہ ہو گئے جہاں بظاہر واٹر سپلائی اسکیم پر کام ہو رہا تھا اور دیو ہیکل مشینیں متحرک نظر آ رہی تھیں۔ واٹر سپلائی اسکیم پر کام تو جاری تھا مگر اس میں کچھ خاص تیزی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مشین اور انسان دونوں ہی سست رفتاری سے حرکت کر رہے تھے۔ بظاہر یہاں واٹر سپلائی ہی کی اسکیم پر کام ہو رہا تھا اور اس کے تمام لوازمات موجود تھے۔ سرنگ کی کھدائی اسی کی آڑ میں جاری تھی۔ ایک طرف بہت بڑی جھیل موجود تھی، قریب ہی شاید ایک سائفن تعمیر کیا جا چکا تھا جس میں موٹے موٹے پائپوں اور والو وغیرہ کا جال پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہت سی دوسری تعمیرات بھی نظر آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ جو حلیے سے خانہ بدوش نظر آ رہے تھے وہاں مزدوروں کے طور پر کام کر رہے تھے، وہ غالباً نفیس صاحب ہی کی بسائی ہوئی بستی سے آئے تھے۔ ایک طرف مٹی کی ایک کافی اونچی دیوار دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی، جیسے کسی دریا کے کنارے سیلاب کے خطرے کے پیش نظر حفاظتی پشتہ تعمیر کیا گیا ہو، حالانکہ وہاں کوئی دریا نہیں تھا۔ شاید یہ سرنگ اور دوسری چیزوں کی کھدائی سے نکلی ہوئی مٹی تھی اور اسے کسی خاص مقصد کے تحت پشتے کی شکل دی جا رہی تھی۔ اس دیوار کے قریب کئی بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف کنکریٹ کے بہت سے پلرز کی قطار نظر آ رہی تھی۔ یہ پلرز زیادہ اونچے نہیں تھے مگر موٹے بہت تھے۔ ان میں سے ایک پلر پر خاکی ڈانگری اور نیلی پی کیپ میں ایک شخص کھڑا تھا جس کی بڑی بڑی جیبوں میں کئی اوزار اور آلات لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کلپ بورڈ اور ایک نقشہ تھا۔ پلر سے نیچے کھڑے ہوئے تین افراد سر اٹھائے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو خاصی پریشانی کے عالم میں سر کھجا رہا تھا۔ پلر پر چڑھا ہوا شخص سائٹ انجینئر یا سائٹ سپروائزر قسم کی چیز معلوم ہوتا تھا۔ نفیس صاحب کو دیکھ کر وہ پلر پر سے کودا اور ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے نفیس صاحب کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ یہ ایک حماقت تھی، سلام کرنا تو خیر اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اتنا مؤدبانہ انداز اختیار کرنا بڑی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ نفیس صاحب اس وقت خانہ بدوشوں والے حلیے میں تھے۔ یہ لوگ حلیے تو بدل لیتے تھے، تمام لوازمات پورے کر لیتے تھے اور لمبے چوڑے کھڑاک پھیلا لیتے تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں اور باریکیوں کا خیال رکھنا کبھی کبھار بھول جاتے تھے۔
ایک سائٹ سپروائزر یا سائٹ انجینئر کا ایک خانہ بدوش کے سامنے مؤدب نظر آنا ایک عجیب ہی تماشا تھا۔ اگر واقعی کوئی غیبی آنکھ اس منظر کی نگرانی کر رہی ہوتی تو متعجب ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میرا اس قسم کی خامیوں پر خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔